آج ہم جو خدا کا کلام جو ہے وہ سیکھیں گے، یہ کافی عرصہ پہلے، شاید 2-3 سال پہلے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ کلام خدا کے اندر جو وائن ہے اس کے متعلق ہم سیکھیں۔ تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ خدا کی جب مرضی ہوئی تو ہم اس کو سیکھیں گے۔ آج ہم اس سے ریلیٹڈ جو ان سے ایگزیکٹلی اس ٹاپک کو نہیں، اس ٹاپک کے بعد جو ان سا ہے ہم الکوہول ان بائبل یا وائن ان دا بائبل جو ان سے اس کو سیکھیں گے۔ آج ہم جو ان سے وہ جو کلام خدا کے اندر سے سیکھیں گے وہ دا فرسٹ میریکل آف جیزس یا کانہ گلیل کا معجزہ جو ان سے ہے، جو پہلا معجزہ خداوند خدا کرتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا خداوند خدا نے پانی کو وائن جو ان سے بنایا تھا۔ ہم اس میں سے جو ان سے آج کلام خدا کے اندر سے سیکھیں گے کہ کیا خداوند خدا نے پانی کو میں بنائی۔ اس کا اس کے ساتھ وہ جو ان سے کنیکشن نہیں ہے، تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے حوالے میں چلیں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب، اور اس کی پہلی اگر آپ 11 آیتوں تک پڑھیں تو کلام خدا یوں فرماتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل 2 باب، اس کی 1 سے لے کر 11 آیت تک۔ پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ کلام خدا سے ہم پڑھ رہے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 2 باب، اس کی پہلے 11 آیت کو ہم نے دیکھا۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ اور ماں مریم کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس شادی کی تقریب میں کیا ہوتا ہے کہ جو میں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مسیح خداوند کی ماں ان کے پاس آتی ہیں اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور ماں مریم جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ جیسا یہ کہے ویسا ہی کرو۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ پتھر کے 6 مٹکوں میں پانی لبالب بھر دو، اور جب وہ لبالب بھر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ اور جب میرے مجلس وہ پانی چکھتا ہے تو وہ دولہا کو بلا کر کہتا ہے کہ تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی، حالانکہ اچھی میں
پہلے پیش کی جاتی ہے اور ناقص اس وقت جب سب لوگ پی کر چھک گئے۔ اب یہاں پہ ہم نے کلام خدا کے اندر سے دیکھا کہ پتھر کے جو سے ہیں وہ 6 مٹکے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان پتھر کے 6 مٹکوں کے اندر 2-3 من کی گنجائش موجود ہے۔ اب 2-3 من کی گنجائش جو سی ہے وہ ایک جو من ہے وہ تقریباً 9 گیلنز پہ مشتمل ہے، اور اگر آپ اس کو ٹوٹل کمبائن کریں تو یہ تقریباً 160 گیلنز جو ہیں وہ بنتے ہیں، 160 گیلنز۔ اور اگر آپ اس کو سٹینڈرڈ جو بوٹلز ہیں، اگر ان میں جو کہ 750 ml کی بوٹل ہے، اگر اس میں آپ کنورٹ کریں تو یہ تقریباً جو سی ہے 700 بوتلیں بنتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اتنی جو سی ہے شراب جو ہے وہ مسیح خداوند بناتے ہیں تو اس تقریب کے لوگ اسے پی کر ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ اگر یہ مسیح خداوند نے یہ شراب بنائی ہے تو اتنی بڑی مقدار جو سی ہے جو کہ تقریباً 160 گیلنز اور جو 700 بوتل جو سٹینڈرڈ بوٹلز ہیں اس پہ مشتمل ہے، تو اگر وہ پی جائے گی، حالانکہ وہ پہلے پی چکے ہیں، اور کلام خدا بتا رہا ہے کہ وہ میں ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور اب دوبارہ سے جو سی ہے، تو اگر وہ پہلے میں ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 مٹکے جو سی ہیں وہ پہلے پی چکے ہیں اور 6 اب نئے سے تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ تو پانی کے مٹکے تھے جی، یہ میں کے تو نہیں تھے۔ جی، اب وہ جو ان سے مٹکے ہیں میں کہاں پہ تھی؟ لیکن یہ طہارت کے پانی کے لیے ہے۔ ہاں جی، طہارت کے پانی کے لیے، اور اسی لیے خدا اس میں آیا کہ ان میں پانی بھر دو۔ اگر کیا اس کہتے ہیں کوئی اور چیز ہوتی تو خدا ان کہتے وہاں اس میں پانی بھر دو جس میں پہلے سے موجود ہوتی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میں کن برتنوں میں پہلے موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس کو بھی کیونکہ وہ کلام خدا سے ہمیں اس کا نہیں ملتا، ہم یہاں پہ صرف اس حد تک رہتے ہیں کہ میں ختم ہو چکی ہوئی ہے اور وہ پی چکے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو وہاں پہ لوگ مشتمل ہیں جو موجود ہیں جو اس تقریب میں شامل ہیں وہ کافی زیادہ میں کو پی چکے ہیں، اور میرے مجلس جو کہتا ہے کہ ہر شخص اچھی میں اس وقت پیش کرتا ہے جب ناقص اس وقت پیش کرتا ہے جب اچھی میں پی کر چکھ گئے، یعنی وہ اپنے اس وقت جب وہ سیر ہو چکے ہوں تب ناقص آ بھی جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور تو نے ناقص میں جو ان سی پہلے پلا دی اور اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے، اور 160 گیلن جو ان سی ہے وہ میں دوبارہ سے تیار ہو جاتی ہے جو کہ تقریباً 700 بوتلوں پہ مشتمل ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اچھی میں کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، گڈ وائن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، اور یہ وائن جون سی ہے یہ اگر الکوہلک ہے تو الکوہلک وائن جون سی ہے اس کا ایک پروسیجر ہے فرمنٹیشن کا، اور وہ جتنی پرانی شراب ہوگی اتنی ہی وہ اچھی ہوگی، لیکن یہ جو خدا بنا رہے ہیں یہ تو پانی بھرا جا رہا ہے اور پانی نکالا جا رہا ہے اور میں بن گئی ہے، اور میرا مجلس کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی میں ہے۔ سو دس از اے نیو وائن، یہ اولڈ وائن نہیں ہے، اور نیو وائن جو سی ہے اس کو اچھا کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا حوالہ ہے جس کو وہ لوگ جو کہ
شراب کے متوالے ہونا چاہتے ہیں، جو کہ شراب کو اپنے لیے جائز قرار دینا چاہتے ہیں، وہ اکثر اس حوالے کو استعمال کرتے ہیں۔ آج جب ہم کلام خدا کے اندر یہ پڑھیں گے تو ہم کلام خدا سے سیکھیں گے کہ کیا واقعی خدا نے جون سی ہے، یہ جو میں ہے، یہ جو بنائی ہے، وہ کون سی میں ہے؟ کیا واقعی پانی جون سے میں کنورٹ ہوتا ہے، وائن میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ وائن جون سی ہے وہ کون سی ہے؟ ہم اس کے لیے جون سے پہلے ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو کہ شراب کو جون سے یہ کہتے ہیں کہ مسیحت میں بہت جگہوں پہ جو ہے وہ اجازت اس کی دی گئی ہے اور اسے منع نہیں کیا گیا۔ آئے ہم وہ اس لیے اس کو کھل کر نہیں بیان کر سکتے کیونکہ انہیں علم ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ شراب سے منع کیا گیا، لیکن وہ اس واقعے کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسیح نے جب شراب بنائی تو پھر ہم تو مسیح کے فالوور ہیں، اور اگر ہم مسیح کے فالوور ہیں تو مسیح نے اگر میں بنائی ہے اور مسیح نے جو ان سے اس میں کو لوگوں کے لیے تیار کی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے کلام خدا اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور میرے چند دوستوں سے جو ہے اس بارے میں بات ہوئی، انہوں نے ان کے کیونکہ وہ سوشل ڈرنکرز کہہ لیں یا ویسے ڈرنکرز، تو وہ بھی بڑے زور شور سے اس بارے میں اس کے حامی ہیں کہ جی بالکل وائن جو ہے بائبل کے اندر موجود ہے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے حوالوں کے اندر کلام خدا جو ہے وہ مانے ہیں اس کے، تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ آئے ہم چند حوالوں میں چلتے ہیں۔ اس ٹاپک کو جو ہم سیکھیں گے اس میں ہم پہلے ان حوالوں کو دیکھیں گے کہ سوشل اس کے جو ان سے جو دائی ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو جو ان سے کیا حوالے جو ہے ہم دکھا سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 11ویں آیت میں آتے ہیں ہم۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 11ویں آیت میں آتے ہیں، تو کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ کلام خدا کیا بتا رہا ہے کہ جو ڈرنکر ہے اس سے صحبت بھی نہ رکھیں۔ اور کلام خدا کیوں کہتا ہے کہ آپ اس سے صحبت نہ رکھیں؟ کیونکہ آپ اس کی صحبت میں رہ کر آپ بھی جو ہے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 سے 11 میں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9 سے 11ویں آیت میں کلام خدا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت بھی نہ رکھو۔ اب ہم پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 سے 11 پڑھتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ اس دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ صحبت بھی نہ رکھیں، اور آنے والے جو کنگڈم ہے اس کے متعلق اب کلام خدا ہمیں کیا فرماتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ،
نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ یاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست بھی ٹھہرے۔ مسیح خداوند کی جب آپ قربانی کو قبول کر لیتے ہیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کی خاطر قربانی دی ہے، تو کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے گناہ جو ان سے ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں۔ آپ میں سے پیشتر لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، شراب پی ہوگی، لیکن کلام خدا اب یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ اب تم اس خون کے سبب سے دھل چکے ہو، تمہارے گناہ تم سے اٹھا لیے گئے ہیں اور تم پاک قرار دیے گئے ہو۔ اور خدا کی بادشاہی میں کون داخل نہیں ہوگا؟ جو ناپاک ہوں گے۔ تو کلام خدا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جن میں بت پرست، زناکار، عیاش، لونڈے باز، چور، لالچی، شرابی، گالیاں بکنے والے اور ظالم۔ ٹھیک ہے، ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، گلتیوں 5 باب اس کی 19 سے 21 آیت میں۔ گلتیوں 5 باب اس کی 19 سے 21 آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ کلام خدا بڑی وضاحت سے آپ کو بتا رہا ہے کہ جو نشہ باز ہے، جو نشہ کرنے والا ہے، جو ڈرنکر ہے، وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ کلام خدا جو ان سے بڑی وضاحت سے جو ہے آپ نے 3 حوالوں کے اندر دیکھا کہ صحبت سے دور رہنے کو کیوں کہتا ہے کلام خدا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم اب پاک قرار دیے گئے ہو۔ کس طرح پاک قرار دیے گئے ہو؟ مسیح کے خون کے وسیلے سے تم دھل گئے ہو، اور جب تم پاک ہو تو تم جو ان سے خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہرائے گئے ہو۔ اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو، اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہ کرو۔ آپ کا جسم خواہش کرتا ہے کہ میں شراب پیوں، اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں نہ لے کے آؤ۔ جب سوشل ڈرنکرز کا جو دعویٰ کرنے والے، جب ان کو حوالے یہ سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی کہ کلام خدا کے اندر مسیح خداوند نے پہلا معجزہ اس نے وائن بنا کے کیا، اس نے معجزے کا آغاز جو ہے وہ کیا ہی وائن سے ہے۔
اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تقریب میں شامل ہیں وہ آلریڈی ویل ڈرنک ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ان کو اچھی میں جب مسیح خداوند تیار کرتے ہیں تو مزید دی جاتی ہے. کلام خدا کو جب آپ دیکھتے ہیں، آج ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ الکوہل کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے. یہ ہم علیحدہ سے جو ہے اس کو سیکھیں گے. آج اس کو بریفلی ہم سیکھیں گے. ہم مینلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانے گلیل کا معجزہ ہے، کیونکہ کانے گلیل کے معجزے کو لے کر جون سا ہے وہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شراب جون سی ہے مسیحت کے اندر جائز ہے. آج ہم اس معجزے میں سیکھیں گے کہ کیا مسیح خداوند نے جو پانی کو میں بنایا ہے کیا یہ وہی میں ہے جس کو آج استعمال کیا جا رہا ہے. جب وائن کا ورڈ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کلام خدا کے اندر تو وائن جون سی ہے کلام خدا کے اندر الکولک وائن بھی استعمال ہوئی ہے اس کے لیے اور نان الکولک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب بھی وائن، کیونکہ انگلش کے اندر جب انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو اس کا ایک ہی ورڈ جو سے رکھ دیا گیا وہ رکھ دیا گیا وائن. جبکہ کلام خدا کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں جو ان سے ہیں کانٹیکسٹ میں یوز ہوئی ہے، الکولک کانٹیکسٹ میں بھی یوز ہوئی ہے اور نان الکولک کانٹیکسٹ میں بھی یوز ہوئی ہے. تو ہمیں جو ان سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو مسیح خداوند جو ہے وہ کس قسم کی وائن جو ہے وہ بناتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وائن ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کہاں سے تیار ہوتی تھی؟ انگور سے تیار ہوتی تھی، لیکن وہ ایک پروسیس جو ہے فرمنٹیشن پروسیس کے ذریعے تیار ہوتی تھی. اور اسرائیل میں پاکستان جو ان سے ہیں وہ ہوتے تھے انگوروں کے پاکستان. اور اس جو ان سے پاکستان کی جو میں بنتی تھی اس میں کو جو ہے وہ پریسٹ کو بھی دیا جاتا تھا. نہ صرف لوگوں کو جو ان سے وہ دیا جاتا تھا ان کی جو آؤ بھگت کی جاتی تھی بلکہ پریسٹ بھی جو ان سے ہیں ان کو بھی دی جاتی تھی. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ جاتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں آپ کو جو ان سے گرمیوں کے موسم میں کوئی ٹھنڈا مشروب جو ان سے وہ دیا جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو شراب نکال کے نہیں دی جائے گی، آپ کو کوئی جوس ٹھنڈا دیا جائے گا یا روح افزا یا کوئی بھی جو ان سے چیز دی جائے گی. اور سردیوں کے موسم میں تو گرم جو ان سی ہے آپ کو ڈرنک دیا جائے گا، مثلا کافی یا ٹی وغیرہ جو آپ کو سرو کی جاتی ہے. اسی طرح فلسطین کے ملک میں، اسرائیل کے ملک میں، وہاں پہ جو آؤ بھگت کی جاتی تھی وہ اس پاکستان کی میں سے کی جاتی تھی. ہم استثنا کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں. استثنا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ
اور میں اور تیل اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا. تو میں کو بلیس کیا گیا, میں کو برکت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلام خدا میں بتاتا ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سیکھا ہے کہ کلام خدا کے اندر جو ورڈ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وائن, اس کو ہم اسی صورت میں سیکھ سکتے ہیں جب اس کے کانٹیکسٹ میں جا کر اس کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ الکوہلک اور نان الکوہلک دونوں کے لیے استعمال کی گئی ہے, ایک ہی ورڈ یوز کیا گیا. عبرانی میں اور یونانی میں مختلف ورڈز ہیں. جب ہم اس کو تفصیل میں سیکھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں تو پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اب میں کو جو ہے برکت خدا استثناء کتاب جو ہے 7واں باب 13ویں آیت میں دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم گنتی کی کتاب 13ویں باب اس کی 23ویں آیت میں آتے ہیں. گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت. اور وہ وادی اسکال میں پہنچے, وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی لی جس میں ایک گچھا تھا, اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے, اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے. اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا, اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا. اب یہاں پہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جاتی ہے اس ملک کا حال دریافت کرنے, تو وہاں سے وہ کیا کاٹ کے لے کے آئے ہیں؟ انگور کا ایک گچھا, ڈالی کاٹ کے لیتے ہیں. اس ڈالی کو, ڈالی میں انگور کا گچھا ہے. یعنی اس سے ہمیں کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ملک جون سے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں وہاں پر. اسی کو ہم آگے چل کے اگر تھوڑا پڑھیں تو وہاں پہ 27ویں آیت میں لکھا, اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے, اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے, اور یہ وہاں کے پھل ہیں, یہ وہاں کے پھل ہیں. آپ نے دیکھا کہ کلام خدا میں کو برکت دیتا ہے خدا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں خدا انہیں لے کے جانا چاہتا ہے, جو دینا چاہتا ہے, اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے, اور یہ وہاں کے پھل ہیں. اسی طرح کلام خدا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں انگور کی کیا ہوں, میں ڈالی ہوں, اور میرا باپ اس کا باغبان ہے. اور جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں, میں انگور کا درخت ہوں, اور جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹتا اور چھان ڈالتا ہے. ہم یوحنا رسول کی انجیل 15واں باب میں چلتے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو پڑھتے ہیں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. مسیح خداوند فرما رہا ہے, اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ کہ انگور کے درخت سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے. اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. کون سا پھل ہوگا؟ انگور ہوں گے, کیونکہ انگور کا درخت سے اپنے آپ کو تشبیہ دی گئی ہے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو, تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. تو ان حوالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ میں کو خدا برکت دیتا ہے. جس ملک کے اندر انگور کے پاکستان موجود ہیں اس ملک کو دودھ اور شہد کا ملک گردانا جاتا ہے. اور مسیح خداوند خود جو ہے اپنے آپ کو انگور کے درخت سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں اور ہمیں اس درخت کی ڈالیاں گردانتے ہیں. اور مسیح خداوند یہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ باغبان ہے، کیونکہ وہ اس وقت دنیا کے اندر جسم کی حالت میں موجود ہے. ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ دو قسم کی جون سی ہیں جو وائن کے کریکٹرسٹکس ہیں، ایک الکوہولک کریکٹرسٹک ہے اور ایک نان الکوہولک ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے جس میں برکت دی جا رہی ہے، جس میں اسے دودھ اور شہد کا ملک کہا جا رہا ہے، اور جس میں مسیح خداوند اپنے آپ کو انگور کا درخت کہتے ہیں، تو اگر تو وہ یہ سارا کچھ الکوہلک وائنز کے لیے ہے تو پھر ہم اس کو بھی ہم دیکھیں گے کلام خدا کے اندر. آئے ہم نان الکوہلک وائن کے کچھ حوالہ جات کو دیکھتے ہیں. ہم زبور کی کتاب 104 زبور اور اس کی 15ویں آیت میں آتے ہیں. 104 زبور اور اس کی 15ویں آیت. کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے؟ اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے. کلام خدا کیا بتا رہا ہے؟ اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ وائن دیٹ میک گلیڈ دا ہارٹ آف مین. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وائن. یہ انسان کے دل کی خوشی کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو پہلا پھل بھی کہا گیا ہے. نہیمیہ کی کتاب 10ویں باب اس کی 37ویں آیت میں. ہم چلتے ہیں سایہ نبی کی کتاب میں اس کے 65ویں باب اس کی 8ویں آیت میں. سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 65واں باب اور اس کی کلام خدا سے ہم 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. 65واں باب اور اس کی 8ویں آیت. خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے، شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہیں سے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو ورڈ کیا یوز ہو رہا ہے؟ Thus said the Lord, as the new wine is found in the cluster. As the new wine is found in the cluster. کون سا کلسٹر؟ کلسٹر آف گریپس. ابھی وہ فرمنٹیشن پروسیس سے نہیں گزری اور اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا نیو وائن. اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا نیو وائن. تو یہ کون سی وائن ہے؟ دس از دا نان الکوہلک وائن بیکاز اٹ ہیز ناٹ گون تھرو اے فرمنٹیشن پروسیس. الکوہلک کنٹینٹ جو ہے اس وقت اس میں آئے گا جب وہ فرمنٹیشن پروسیس سے گزرے گی. ابھی تو انگوروں کا صرف گچھا ہے اور کلام خدا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ فریش وائن موجود ہے. اور مسیح خداوند کیا بناتے ہیں؟
ان مٹکوں میں پانی بھر دو اور آپ نکال کر اسے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. ٹھیک ہے. ہیز ناٹ گون تھرو اے فرمنٹیشن پروسیس. اچھا، اب ہم اسی طرح عیسائی 16 باب اس کی 10ویں آیت میں آتے ہیں. عیسائی 16 باب اور اس کی 10ویں آیت. تو کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور شادمانی چھین لی گئی اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور پاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا. پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے. پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے. یہ کون سی انگوروں کو جب پامال کیا جاتا ہے تو یہ کون سا پروسیس ہو رہا ہے؟ فرمنٹیشن بعد میں ہوتی ہے. یہ تو پہلے پریس کرتے ہیں. جی، یہ پریسنگ ہو رہی ہے صرف. تو وہ تو پھر فریش جوس ہی نکلے گا. وہ جوس بن رہا ہے ابھی. کون سا جوس بن رہا ہے؟ نان الکوہلک میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے. فرمنٹیشن از دا لیٹر پروسیس. انگلش میں دیکھیں ہم 16 باب کی 10ویں آیت. And gladness is taken away and joy out of the plentiful field, and in the vineyards there shall be no singing in the vineyards. ٹھیک ہے. پاکستان کی بات ہو رہی ہے. There shall be no singing, neither shall there be shouting. The treaders shall tread out no wine in their presses. So what wine is it? جب انگور کو کچلا جاتا ہے، جب اس کو پریس کیا جاتا ہے تو وہ کون سی وائن ہے؟ That is a non-alcoholic wine. That is a grape juice. اس کا جوس صرف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وائن اس کے لیے ورڈ یوز ہو رہا ہے. تو ابھی ہم کلام خدا کے اندر وہ چیز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نان الکوہلک، ہم وائن جو ورڈ یوز ہو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش کے اندر، اس میں اس کو اس کی دو کریکٹرسٹکس ہیں، الکوہلک کریکٹرسٹک ہے، نان الکوہلک کریکٹرسٹک. آپ وائن ورڈ سے جو ان سے ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ الکوہلک ہے یا نان الکوہلک ہے جب تک آپ اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں جائیں گے. سمجھا رہی ہے؟ جب تک آپ اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وائن تو وائن ہے. آج کے دور میں آپ کو سائڈر ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تو سائڈر سے کیا مراد ہے؟ الکوہلک ڈرنک. سائڈر مینس آج کے دور میں جب سائڈر کو ورڈ یوز کرے گا تو یو وڈ امیڈیٹلی تھنک کہ اٹ از اے ایپل وائن میڈ فرام ایپل، جبکہ سائڈر جونس ہے ایپل جوس کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس کے، تو ہم اسے وائن میں لے جائیں گے فوراً. سو یو نیڈ ٹو لک ان دی کانٹیکسٹ. آپ کو کانٹیکسٹ اس کا دیکھنا ہوگا، اور یہ ہم کانٹیکسٹ ہی دیکھ رہے ہیں کہ بائبل کے اندر جب وائن ورڈ یوز ہو رہا ہے تو وہ نان الکوہلک کے لیے بھی ٹرانسلیٹ وائن ہی ورڈ یوز کر دیا گیا ہے، اور الکوہلک کے لیے بھی وائن ہی ورڈ یوز کیا گیا. رائٹ. ہم ایک اور جو ان سے میں جاتے ہیں، اور وہ ہے یرمیہ 40 باب اس کی 10ویں آیت میں. یرمیہ کی کتاب 40واں باب اور اس کی 10ویں آیت. تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور دیکھو میں تو اس لیے مصفا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، پر تم میں اور
تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو کلام خدا یوں آپ کو بتا رہا ہے 40 باب 10 آیت یرمیہ نبی کی کتاب. As for me, behold, I will dwell at Mizpah to serve the Chaldeans, which will come unto us by year, gather your wine and summer fruits and oil. Now this is the wine, gather your wine. یہاں پہ جب آپ انگوروں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں، جب انہیں گیدر کرتے ہیں، کیونکہ کلام خدا نے کیا بتایا آپ کو کہ اس گچھے کے اندر کیا ہے؟ میں موجود ہے. اس گچھے کے اندر میں موجود ہے. اور جب آپ ان گچھوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کو اکٹھا کرتے ہیں. سو یہ ابھی تک ہم نے جو حوالے پڑھے ہیں سارے نان الکوہلک وائن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ٹرانسلیٹ ورڈ جو کیا گیا ہے وہ وائن ہی کیا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں چند ان حوالوں کی طرف جو کہ الکوہلک وائن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور الکوہلک وائن کے لیے کلام خدا کیا بتاتا ہے. امثال کی کتاب 20ویں باب اس کی پہلی آیت میں آتے ہیں. امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت. میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں. Wine is a mocker. Strong drink is ragging, and whosoever is deceived thereby is not wise. اب یہاں پہ جو وائن یوز ہو رہا ہے ورڈ، اس کے لیے کیا یوز ہو رہا ہے؟ کہاں پہ؟ موکر. امثال کی کتاب 20واں پہلی آیت. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ وہ میں جو ہے یہ آپ کو کیا کر دے گی؟ مسخرے پن کا شکار کر دے گی. یو بیکم اے موکر. سو واٹ وائن از اٹ ناؤ؟ اٹ از دی الکوہلک وائن. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم امثال 23 باب اور اس کی 31 اور 32ویں آیت میں آتے ہیں. امثال کی کتاب 23واں باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور فئی کی طرح ڈس جاتی ہے. یہ میں جون سی ہے کیا کرے گی؟ آپ کو سانپ کی طرح کاٹے گی اور فئی کی طرح ڈس جائے گی. 31ویں 32ویں آیت میں کیا کلام خدا فرما رہا ہے؟ جی سانپ. جی سانپ. At the last it bites like a serpent and stings like an adder. So what wine is it now? Alcohol. That's the wine is alcoholic wine. اس میں برکت ہے. کون سی وائن؟ نان الکوہلک. سام کی طرح کاٹتی ہے، مسخرے پن کا آپ کو شکار کرتی ہے. کون سی؟ الکوہلک وائن. اب یہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ اس معجزے کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میرا اور آپ کا خدا ایسی وائن تیار کر رہا ہے جو مسخرے پن کا شکار کر دے لوگوں کو؟ کیا میرا اور آپ کا خدا ایسی وائن تیار کر رہا ہے جو فئی کی طرح آپ کو ڈسے؟ کیا یہ وہ وائن تیار ہو رہی ہے؟ اور کتنی وائن؟
160 گیلن. کتنی؟ 700 سے زیادہ بوتلیں. اور کب 700 کا حوالہ نہ دے، اس کا کہیں ذکر نہیں. 6 مٹکے کہیں اتنے بڑے. اس کے بعد 2-3 مان کی گنجائش لکھی ہے نا انہوں نے. گنجائش ٹھیک ہے، تو گنجائش کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں تو گیلنس میں آ جاتی ہے، اور جب گیلنس کو آپ مزید جو ہے ڈائیورسیفائی کریں گے تو بوٹلز کے حساب سے جو ان سے 720 بوتلیں تقریباً بن. کیونکہ گیلن جو ان سے نہیں نا، لوگ گیلن میں حساب سے تو نہیں پیتے، بوتل کے حساب سے پیتے ہیں. تو اس لیے جو ان سے جی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم جو سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو وائن مسیح خداون تیار کر رہے ہیں وہ کون سی وائن ہے؟ وہ والی وائن ہے جو برکت والی وائن جس کا ہم نے پڑھا ہے کلام خدا کے اندر، جو کہ نان الکوہلک ہے، یا اب جو ہم الکوہلک کی خصوصیت پڑھ رہے ہیں یہ والی تیار کر رہے ہیں مسیح خداون. اور ایسے لوگوں کو جو یہ حوالہ دیتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ خدا کس قسم کی جون سی ہے وائن تیار کر رہے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. جی ہم تھوڑی دیر بعد عرض سنیں گے. ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں. ٹائم ایکچولی جون سے نا ابھی بہت زیادہ میرا خیال تھا آج ختم کر دیں گے، ابھی تو ہم آدھے میں بھی نہیں پہنچے. اسی والے ایک اور حوالے میں ہم چلتے ہیں، احبار کی کتاب 10ویں باب اس کی 9ویں سے 10ویں آیت. احبار کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں سے 10ویں آیت. تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا. کاہنوں کو کہا جا رہا ہے تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ. یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک قانون رہے گا، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا کہ کاہنوں اس کے اندر میں برکت ہے. مسیح خداوند اپنے آپ کو انگور کا درخت قرار دیتے ہیں، گچھے کے اندر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور کلام خدا اب آپ کو بتا رہا ہے کہ کاہنوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں یا شراب پی کر خدا کے گھر میں داخل نہ ہونا، اور یہ قانون تمہارے لیے نسل در نسل رہے گا. اور یہ کیوں یہ قانون بنایا گیا ہے؟ تاکہ تم پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو. آپ کو کیا کہا گیا؟ تم خدا کا مقدس ہو. تم خدا کا مقدس ہو، اور خدا کے مقدس کو جب آپ اس ناپاک چیز کو پئیں گے تو آپ مقدس کو ناپاک کریں گے. اور یہ قانون کہا گیا تمہاری نسل در نسل تک رہے گا. یہ میں بھی اور شراب دونوں ہی. جی یہ کون سی میں کی بات ہو رہی ہے؟ الکوہلک میں کی. شراب بھی یوز ہو رہا ورڈ، جی اسٹرانگ ڈرنک اسے کہتے ہیں. کنفیوژن تو خود ڈال دی گئی ہے نا. اسی بات پہ موضوع پہ میں بات کرنا جی بڑی سمپل ہے کہ سمپل سی وہاں لکھ دو گی شراب اس لیے یوز ہو رہی ہے ورڈ جی، تاکہ لوگوں میں کنفیوژن نہ ہو، اور جان کے ڈال دی ہے تو بار بار وہی چیز سوچتے رہیے. آپ جو ان سے بخوبی، کیونکہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کنٹری کے اندر، اور اس کنٹری میں آپ کو علم ہے کہ 3 قسم کی الکوہلک جو ہیں بیوریجز موجود ہیں. بیئر ہے، وائن ہے، اور اسپرٹ ہے.
تو جو اسپرٹ ہے دیٹ از شراب، ٹھیک ہے. اور وائن جو سی ہے جس کا لیس الکوہلک کنٹینٹ ہے وہ بھی وائن، لیکن وہ بھی آپ کو کیا کرتی ہے؟ ناپاک کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور کلام خدا کیا بتا رہا ہے احبار کی کتاب میں کہ تم میں یا شراب پی کر کیا نہ کرنا، خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، اور یہ قانون تمہارے لیے نسل در نسل رہے گا. اور کیوں رہے گا؟ تاکہ تم پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو. اور آپ کو نئے نامے بتایا گیا کہ اب تم خدا کا مقدس ہو. خیمہ اجتماع میں کیوں داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا؟ بیکاز وہ خدا کا مقدس تھا. اب آپ کا جسم خدا کا مقدس ہے. بڑی سمپل جون سی ہے، کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تم فریب نہ کھاؤ. ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں کہ ان کو پریسٹ وغیرہ کو اس لیے بھی منع کیا گیا تھا. یسائی نبی کا صحیفہ 28واں باب اس کی 7ویں آیت میں، یسائی نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں بتاتا ہے، اٹھائیسواں باب 7ویں آیت، سوری 28واں باب اس کی 7ویں آیت. لیکن یہ بھی میں خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں. کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں. وہ نشہ میں جھومتے اور دریا میں خطا کرتے ہیں اور دولت میں لغزش کھاتے ہیں. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر جو ان سے ہے، یہ کس میں کے متعلق بات ہو رہی ہے. اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ بٹ دے آلسو ہیو ارتھ تھرو وائن اینڈ تھرو اسٹرانگ ڈرنک. ٹھیک ہے، یہ کون سی وائن کا ذکر ہے؟ جس میں وہ لڑکھڑایا جا رہا ہے، جس میں وہ نشے میں ہے، جس میں وہ غلط فیصلے کر سکتے ہیں. کیونکہ شرعی عدالت میں اگر یہ نہ صرف خدا کے مقدس میں نہ پی کے آنا، بلکہ جب تم عدالت کرو تب بھی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ تم کیا کرو گے؟ غلط فیصلے کر دو گے. اور آج آپ کو علم ہے کہ پیشتر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ جو ان سی ہے، جب آپ کیا ہوتے ہیں؟ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. دیٹ از ون آف دا موسٹ کامن ریزن. ہم نے کلام خدا کے اندر سے دیکھا ہے کہ کلام خدا صرف یہ نہیں کہتا کہ زیادہ نہ پینا، کہتا ہے نہ پینا. یہ جو سوشل ڈرنکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل ڈرنکنگ جائز ہے، نشہ نہ ہو جائے. اب کہیں والا ہے ایسا بھی جی اتنی پی کے متوالا نہ ہو. جی ہم پڑھیں گے، کافی چیزیں پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں جبکہ کلام خدا کیا بتا رہا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو. کلام خدا کیا بتا رہا ہے کہ تم خون سے خریدے گئے ہو. تمہیں خون سے خرید کر تمہارے گناہوں کو دھو ڈالا گیا ہے. اب تم پاک ہو اور فریب نہ کھا کر اپنے کو ناپاک نہ کرنا. اور شراب کے متعلق آپ نے پڑھا کہ یہ کیا ہے؟ موقر ہے. یہ آپ میں مسخرہ پن پیدا کرتی ہے.
یہ آپ کی کیا کرتی ہے؟ جو الکوہلک شراب ہے، گریپ جوس نہیں، کیونکہ گریپ جوس کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے کس کے اندر؟ وائن کے اندر. فرمنٹیشن جب ہو جائے گی گریپ جوس کی تو دیٹ از کالڈ الکوہلک وائن. تو کلام خدا جو ان سے ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے بندوں نے، کلام خدا یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے بندوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی. کلام خدا بتاتا ہے کہ حکم کے باوجود، تنبیہ کے باوجود، جسم کی خواہش کے مطابق خدا کے بندوں نے غلطیاں کی. اور یہ ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ آج ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے، یہ حوالے چند ایک پڑھ کے ہم پیدائش کی کتاب 9واں باب اس کی 21ویں آیت میں آتے ہیں. پیدائش کی کتاب 9واں باب اور اس کی 21ویں آیت. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا. یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ کس بندے کے متعلق ہے؟ یہ نوح کے بارے میں، جو خدا کا بندہ ہے. کون سی مے پیتا ہے؟ الکوہلک مے پیتا ہے، اور اسے پینے سے خدا کا بندہ جو ان سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم ایک اور حوالے میں پیدائش کی کتاب 19ویں باب میں چلتے ہیں. جی بالکل، پیدائش کی کتاب 19ویں باب میں چلتے ہیں، اور اس کی 32 سے 38 آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں. آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. آپ کو واقعہ جو ان سے باقی علم ہے اس کا، تو وہ اپنے باپ کو میں پلاتی ہیں. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ لوط کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ بھی خدا کا بندہ ہے. کلام خدا یہ نہیں بتاتا کہ خدا کے بندوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن ان کے انجام کو بھی وہ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے کیا تو پھر کیا ہوا. اسی طرح جون سے ایک اور حوالے کو ہم دیکھتے ہیں، احبار کی کتاب 10واں باب اس کی پہلی 10 آیات کو. احبار کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات. اور ندب اور ابیود نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دانوں کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گیا، اور خداوند کے حضور مر گئے. تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں. اور ہارون چپ رہا. پھر موسیٰ نے اسرائیل اور الصفن کو جو ہارون کے چچا عزیئیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ. بس وہ نزدیک گئے اور انہوں نے ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے. اور ہم 9ویں آیت میں آتے ہیں، 8ویں آیت میں. اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ. موسٹ پرابلی وہ میں پی کے گئے تھے، جس وجہ سے انہیں جو ان سے
انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی کیونکہ ان کی ججمنٹ میں اور ہوا، اور پھر خدا کی طرف سے یہ حکم نازل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حکم نسل در نسل تک رہے گا۔ لیکن ہم اوپری آگ بھی تو ڈالی تھی، یہ اوپری آگ کون سی ہے؟ جب آپ کو جو ان سے یہ جب آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے، آپ جب بھی خدا کے حکم کی نافرمانی کریں گے خدا کی طرف سے سزا واجب ہے۔ اس نے برکتیں بھی دی ہوئی ہیں اور اس نے سزائیں بھی دی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے جسم کی خواہش کے مطابق جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کے جو ہے احباب کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کے دوستوں کو سوٹ کرتا ہے، رشتہ داروں کو سوٹ کرتا ہے، ان کے مطابق چلیں گے اور خدا کو رد کریں گے تو خدا جو ہے اس کا حساب دے گا۔ آج ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ 2 سوال جو ان سے ہیں آج ہم جو ہے چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا خدا نے، مسیح خداوند نے پانی کو میں تبدیل کیا؟ The answer is yes۔ لیکن بجائے یہ سوال کرنے کے اگر ہم دوسرا سوال کرتے، کیا خداوند خدا نے جو پانی کو میں تبدیل کیا وہ الکوہلک تھی؟ The answer is no۔ اور اس نو کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم میں سیکھیں گے اور کلام خدا ہی سے سیکھیں گے۔ ہم نے کلام خدا میں آج سیکھا الکوہلک اور نان الکوہلک وائن کا ڈفرنس، کہ ایک ہی ورڈ ٹرانسلیٹ کیا گیا میں کو وائن کے اندر انگلش میں، اور اس وائن کو آپ انڈرسٹینڈ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کلام خدا کا کہ یہ وائن جو ان سی ہے یہ نان الکوہلک کے لیے یوز ہو رہی ہے یا الکوہلک کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ اگر آپ آج کے دور کے اندر وائن کو اگر یوز کرنا چاہیں اس وقت کے جو ان سی ہے وائن کے ساتھ، تو پھر آپ اپنی ججمنٹ میں غلطی کریں گے، کیونکہ آج وائن جب ورڈ یوز ہوتا ہے تو وائن صرف اور صرف الکوہل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو جو ہے اسی کوشچن کے ساتھ، ڈڈ جیسس میک intoxicating wine? Did Jesus make alcoholic wine? The answer is no۔ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم لرن کریں گے۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ سمان زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں، تو رب رحیم کریم خدا کا آدم باپ ہے، تیرے پاک نام میں کو طاقت عزت برکت ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے احترام، تو اپنے پاک کلام کی احترام سمجھ دیتا ہے احترام، تاکہ احترام ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آ سکیں، تاکہ احترام ہم برائیوں سے بچ سکیں احترام، تاکہ احترام جو تو نے اس مقدس کو احترام پاک کیا اپنے خون کے وسیلے سے احترام، اسے ناپاک نہ گردانے احترام، تاکہ احترام ہم مر نہ جائیں احترام، تاکہ احترام ہم اس بادشاہی کو حاصل کر سکیں احترام۔ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو رحم کر احترام، آج تیرا پاک سبت ہے جہاں کی تیری پاک بات و خاص برکت، سننے سنانے والوں کے پیر پاک کلام فیض یاب کر، ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے احترام، اپنے پاک کلام میں احترام چلنے کی توفیق دے احترام، تیرے پاک نام کو سنے سیکھے سمجھے احترام، اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئے احترام، ایک ایک کو احترام اپنے پاک نام میں چھو احترام، تیرے پاک کلام کو جو سنے احترام، جو احترام سیکھے احترام، وہ تیرے پاک نام میں برکت پاتا چلا جائے احترام۔ تمام پریشانیاں استانیاں آفتیں، برے لوگ، برے خواب و خیالات سے بچا کے رکھ احترام، تیرے پاک نام میں احترام قوت برکت طاقت میں یہ سب مانگتے ہیں پا لیتے ہیں احترام، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتے، نام پاک مانگے، تیری بادشاہت ہے،
تیری مت جیسے آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، ہمارے روز کی روٹی آج جس طرح ہم نے اپنے قصوروں معاف کیا تمہارے قصوریں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ باعث سچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے،